بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم۔ پھر ہم نے ان پر طور کو اونچا کیا، ان سے عہد لینے کو، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے میں حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا۔ معزز حاضرین، گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہودیوں کے زیادتیاں یعنی پیغمبروں کی شان میں ان کی گستاخیاں اور ان کے جرم کا ذکر سماعت فرمایا۔ جو بھی انہوں نے کیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، باوجود معاف کرنے کے وہ اپنا جرم اور خطا الگ الگ ڈھنگ سے کیا کرتے، یعنی ان کی عادت سی بن گئی تھی جرم اور خطا کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ جتنا ان پر عطائیں کی جاتی ہیں اتنی وہ خطائیں کرتے ہیں۔ تو ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے اے محبوب، اگر وہ آپ کی بارگاہ میں اگر گستاخی کرتے ہیں، جیسے آپ نے سنا کہ قرآن بیک وقت آ جائے، تھوڑا تھوڑا نہ ہو بلکہ پورے کا پورا ایک دم آ جائے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہم کو اللہ کی طرف سے ایک خط ہمارے نام آ جائے، ہم خط پڑھ لیں گے اور یقین کر لیں گے کہ اب اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر اتری ہے ایسی کوئی کتاب ہمارے اوپر بھی اتر جائے۔ اس قسم کی باتیں کر کے وہ کیا چاہتے ہیں؟ ایمان نہ لانے کے بہانے۔ ان پر کیا ضروری تھا کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اگر وہ اپنے پیغمبروں پر ایمان رکھتے تو ان پیغمبروں پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد آپ پر ایمان لے آئیں۔ توریت پر اگر ان کا ایمان تھا تو اس ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ آپ پر جو قرآن پاک نازل ہوا ہے اس پر ان کا ایمان، مگر بجائے ایمان لانے کے بہانے ہیلے تلاش کرتے ہیں اور آپ سے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اے محبوب، آپ ان کی باتوں پر بار خاطر نہ ہوئیے گا۔ یہ وہ قوم ہے جو اپنے کو ان نبیوں کا امتی بتاتے ہیں، ان نبیوں کی شان میں انہوں نے گستاخی کی ہے، یہ بتایا گیا۔ اب اس کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کیسے کیسے کیا۔ جب توریت بیک وقت آئی تو اس پر ان کو ایمان لانے کی بجائے انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ یہ ایک دم کتاب آئی ہے، احکامات ہم کیسے ہم قبول کر لیں؟
ہم کیسے قبول کر لیں؟ جب انہوں نے اس کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً عذاب نازل کر دیا، یعنی پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیا کہ طور اٹھاؤ. طور جو پہاڑ ہے اس کو اٹھاؤ. کہاں تک؟ آسمان تک. اور ان پر کیا کر دو؟ اس پہاڑ کو پٹک دو. یہ حکم اور یہ کام فرشتوں کو، پہاڑ کے فرشتوں کو دے دیا گیا. جب انہوں نے دیکھا کہ اب پہاڑ ہمارے اوپر گرنے والا ہے تو کہنے لگے نہیں، ہم سنبھل جائیں گے، ہم یہ کر لیں گے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے ان پر طور کو اونچا کیا. یعنی جب کسی کو کچھ مارنا ہوتا ہے یا کوئی چیز ان پر پھینکنی ہوتی ہے، ڈالنا ہوتا ہے، تو جلال کے عالم میں، غصے کے عالم میں جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ اوپر کو جا کر تو اللہ تعالی نے حکم دیا اٹھاؤ. اب جب اوپر سے کوئی چیز کسی پر پڑنے والی ہوتی ہے تو ایسے موقع پر یہ نیچے والا کیا کرتا ہے؟ گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا. یہ پوزیشن ان کی ہو گئی. تب ہم نے ان سے کہا، فرماتا رب کائنات، ادخلوا الباب وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. اور ان سے عہد لینے کے بعد اب نہیں کریں گے نا، آئندہ سے نہیں کریں گے نا، وعدہ کرو. اب یہ قصور کی تلافی کیا ہے کہ تم کیا کرنا؟ سجدہ کرنا. ادخلوا الباب سجدا، داخل ہونا اندر سجدہ کرتے ہوئے. اب یہ سجدہ جو ہے ایک ایسے مقام پر ان کو کرنے کا حکم دیا گیا جس کو اریحہ کہا جاتا ہے. جس مقام کو اریحہ کہا جاتا ہے، اور وہ مقام نبیوں کے مزارات کا مقام تھا. نبیوں کے مزارات کا مقام تھا. اس مقام پر تم سجدہ کرو. اور بڑے ادب کے ساتھ ادخلوا الباب سجدا، دروازے میں ایسا نہیں آنا، سمجھے؟ سر جھکا کر نہیں، مکمل سجدے کی حالت میں داخل ہونا. اگر تمہاری حفاظت چاہتے ہو تو نبیوں کے مزارات پر سے جھک کر کے آؤ. مگر بڑے مکار عیار یہودی قوم جتنی مکار ہے، کوئی قوم اتنی مکار نہیں. اب سجدہ کرتے ہوئے انہوں نے سجدے کا انداز جو اختیار کیا اس کو مفسرین بیان کرتے ہیں. سجدہ کرو بولے تو کیسے جانا؟ مگر وہ کیا کرتے؟ یہ گال لگاتے اور آنکھ اوپر لگاتے. جی، یہ گال زمین پر لگاتے. سجدہ ایسا نہ کرنا ہے. وہ کیسا کرتے؟ یہ گال زمین پر لگا کر آنکھ کو، اب ڈر ڈر کے ایکشن سمجھو نا. آپ کو کیا کروں میں آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے خود ایکٹر بننا پڑ رہا ہے. جی، اس انداز سے سمجھانا پڑتا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا ڈاؤٹ پیدا نہ ہونے پائے. ایسا تو مفسرین نے اس کو لکھا ہے ایسا ہی، مگر میں ایکشن کر کے دکھا رہا ہوں. گال ایسا لگاتے اور ان کو ڈر تھا کہ اگر اس کو نہ دیکھیں گے یوں پڑ جائیں گے تو کہیں اوپر سے نہ پڑ جائے. اس لیے ادھر سے دیکھتے، اگر وہ نیچے آنے والا ہوتا تو کیا کر جاتے؟ بھاگ جاتے. اس لیے آج بھی یہودیوں کا سجدہ کرنے کا ڈنگ یہی ہے. آج بھی قوم یہود جو عبادت کرتے ان کے اپنے طریقے کی،
ان کے عبادت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف گال لگاتے ہیں اور ایک طرف آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. ادخلوا الباب سجدا. یہ بات وہ ہو گئی. دوسری بات ہم نے ان سے کہا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے میں حد سے نہ بڑھو، یعنی مچھلی کا شکار کرنے کی بات آئی. مچھلیاں ہفتے کو زیادہ ملتی ہیں، سمجھے؟ شکار کرنے سے منع کر دیا. اب انہوں نے کہا نفع کے دن ہمیں شکار سے منع کیا جا رہا ہے، منافع کے دن ہمیں شکار سے منع کیا جا رہا ہے، گویا ہم کو گھاٹے میں رکھنے کا مقصد ہے. اب وہاں مکاری کرنے لگے. کیا مکاری کرنے لگے؟ ہفتے کو تو شکار نہیں کھیلتے تھے، وہ رک گئے، مگر نالیاں بناتے تھے. ہفتے کا دن نالیاں بنا دیتے تھے تاکہ مچھلیاں نالی میں سے آ جائیں اور اتوار کی صبح کو اسے اٹھا لیں. تو نالی بنا کر نالیوں کے ذریعے مچھلیوں کو پکڑ، اس دن نہیں کرتے. اس دن شکار کے بجائے یہ کرتے ہیں. یہ بھی ایک شکار کا طریقہ ہے جو انہوں نے اب اختیار کر لیا تھا. قرآن فرماتا ہے لا تعدوا فی السبت واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا، بڑا پختہ وعدہ ہم نے ان سے لیا ہے. اس وعدے کے بعد انہوں نے جو بدعہدی کی ہے اس کی کیا سزا ملی وہ آئندہ آیات میں آئے گا. میں آج صرف اتنی ہی آیت پر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات دیکھے، کتاب دیکھے، ساری چیزیں دیکھے، دیکھنے کے باوجود وہ کیا نہیں لائے؟ ایمان نہیں لائے. اور توریت لے کر گئے تو توریت کو ماننے سے انکار کر دیے اور کہنے لگے احکام تو ہم سن لیے ہیں. قالوا سمعنا، کہنے لگے ہم احکام سن لیے ہیں. وعصینا، ہم چلیں گے نہیں، ہم نہیں چلیں گے. بات منظور، بات سن لیے، چلنا ہماری اختیار کی بات ہے. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی سن لیے، ہمیں بولنا نہیں ہوگا، جاؤ. چلنا نہیں چلنا ہمارا کام ہے. تو چلنا نہیں چلنا ہمارا کام ہے، یہ آج اگر کوئی ان پڑھ جاہل گوار کہتے تو الگ بات ہے، مگر وہ بڑی ڈھٹائی سے نبی کی بارگاہ میں کہتے، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. آپ ایک دم پورے احکامات لے کر آ گئے تو کیسے چلنا؟ یہاں حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے؟ ایک دم لے کر آ گئے تو ہم کو آسانی ہوتی ہے، آپ تھوڑا 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 لے کر آئے تو کیسا؟ یہاں تھوڑا تھوڑا لائے تو کیسا، یہ پوچھتے ہیں. اور وہاں کیا بولتے تھے؟ ایک دم لا لیا تو چلنا کیسا، کیسا عمل کرنا؟ نہیں، ہم نہیں عمل کر سکتے. وہ ذکر کیا، سمجھے؟ تو انہوں نے جب وہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کچھ احکام ہم سن لیے مگر مانیں گے نہیں. تو یہ ان کے حرکات تھے، کس کے؟ یہودی. اور قرآن کریم نے گاہے بگاہے، وقتاً فوقتاً، درمیان میں موقع بموقع یہودیوں کے، نصرانیوں کے، سمجھے دشمنان اسلام کے حالات بیان کیا ہے. حالانکہ پہلے بارے میں بھی آ چکا ہے، نوعیت الگ ہے، انداز الگ ہے. تو بار بار ان کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ذکر بار بار اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ امت محمدیہ کی شان معلوم ہو جائے کہ یہ امت کون ہے، گزشتہ زمانے کے لوگ کیسے تھے، تاکہ امت کو یہ سبق مل جائے کہ دیکھو انہوں نے ایسا کر کے خدا کے عذاب کو دعوت دے دی، تم ایسا کر کے خدا کے عذاب کو دعوت نہ دینا. ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی کہ ہم ہوشیار رہیں، یہودیوں کی طرح انکار کرنے والے یا ہیلے بہانے بنانے والے نہ بنیں.
ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ جس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ وہ تھے جو نبیوں سے الجھ جاتے تھے، اور یہ امت الگ ہے، اس امت کی شان ہی نرالی ہے، اس کو یہاں بیان کیا گیا. اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وقتاً فوقتاً بیانات میں ہو، تعلیمات میں ہو، گستاخان رسول کا ذکر ہوتا رہنا چاہیے. سمجھے؟ یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بھائی جو قرآن میں ہے بول ڈالو نا، جو ہے قرآن میں ہے وہی. قرآن کا مزاج بتا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن کیا مزاج دے رہا ہے. وقتاً فوقتاً گستاخوں کا ذکر کر رہا ہے، وقتاً فوقتاً گستاخوں کے حالات بیان کر رہا ہے. قرآن کا یہ مزاج ہے، ہمیں یہ راستہ دے رہا ہے، ہمیں ڈگر دے رہا ہے، ہمیں یہ طریقہ بتا رہا ہے. وقتاً فوقتاً بدعقیدہ لوگوں کا ذکر کرو، وقتاً فوقتاً ان کے کرتوت بیان کرو، تاکہ وہ پرانا ہو گیا اب نہیں ہے نہ سمجھنا. بار بار ان کے قصے بیان کر کے بیدار رکھو لوگوں کو، کہیں غفلت میں وہ ان کو اچک نہ دے. سمجھے؟ نماز پڑھو اچھی چیز ہے، یہ بتانا ضروری ہے. نماز پڑھو، نماز قائم کرو، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، مگر منافقین کی نماز کی طرح اپنی نماز مت لاؤ. تو ایک آدمی بڑا ہی سیکولر تھا، سیکولر مائنڈ کا، نماز کے حد تک تو بولے، ہو گیا. منافقہ کا ذکر وہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز پڑھو بولے اچھی چیز ہے، جنت ملتی ہے بولے اچھی چیز ہے، ثواب ملتا ہے بولے اچھی چیز ہے، نور ہے بولے اچھی چیز ہے. اب منافقہ کی بات کہیں کو کرنے لگے تو یہ سیکولر آدمی ہے، یہ سیکولر آدمی ہے جو اس طریقے سے روکنا چاہتا ہے. سمجھے؟ روکنا اس لیے ضروری ہے کہ نماز سمجھ کر کے ہر نمازی کو نمازی نہ سمجھ لینا، ہر دین کے بھیس کے لٹیرے کو دیندار نہ سمجھ لینا. اس لیے بار 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 علماء اہل سنت ہوں، مشائخین کرام ہوں، پیران عظام ہوں، اولیاء کرام ہوں، یہ سب اگر دوسرے عقائد والوں پر چوٹ کرتے تو چوٹ نہیں ہے، ان کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب الٹتے ہیں. جی کبھی بھی آپ کے سامنے بھی اگر بات آ جائے تو اس پر سیکولر مائنڈ والوں کے ساتھ اگری نہیں کرنا. ٹھیک ہے بھائی، وہ بول رہے ہیں، حالات ہیں ایسے، بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ بالکل سنجیدہ مزاج کے ہیں جی، کیا مولا ایسی بات ہے، بول سکتے کیا؟ ہاں نہیں بولنا تھا، میں بھی غور کرے نہیں، دیکھو جو بولے ٹھیک بولے. کسی کے خلاف اگر کوئی بولا ہے بولے تو کیا بولنا؟ جو بولے سو ٹھیک بولے. قرآن کا مزاج ہے بھائی. یہودی کون، کافر کون، مشرک کون، منافق کون، قرآن بول رہا ہے. میں درس قرآن میں جا رہا ہوں، اگر آپ آ کر سنیں گے تو معلوم پڑے گا ان کے آبا و اجداد کے کرتوت کیا تھے. یوں بولنا تو یہی چیز ہے، قرآن کا مزاج ہے. یہودیوں کا، نصرانیوں کا، کفار کا، مشرکین کا، منافقین کا، مرتدین کا ذکر کر کے زیادہ ذکر انہیں کا کیا ہے، تو گاہے بگاہے ان کا ذکر آتا رہتا ہے. یاد رکھیے، اب اس ذکر کے بعد امت محمدیہ کی شان اس آیت میں بیان کہ جیسے حضور تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں سے افضل، تمام نبیوں میں فضیلت والے، ایسے ہی مفسرین فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ بھی تمام نبیوں کی امت میں افضل. آپ جیسے نبیوں میں شان والے ہیں، ایسے امت محمدیہ بھی اور نبیوں کی امت میں شان والے. اس امت کی اور دیگر نبیوں کی امت میں فرق یہ ہے کہ ان امتیوں نے نبیوں سے الجھا، حجت کی، بحث کیا، جی
اور طرح طرح کی باتیں اور ہیلے بہانے بناتے تھے. بے وفا لوگ تھے وہ. مگر محبوب ہم نے آپ کو ایسی امت نہیں دی ہے. محبوب ہم نے آپ کو ایسی امت نہیں دی ہے. ہم نے آپ کو ایسی امت دی ہے تو آپ کی بڑی وفادار ہے. آپ کی بڑی وفادار ہے. آپ اطاعت کا حکم دیتے ہیں تو اطاعت کر لیتی ہے. آپ قرآن دیتے ہیں تو خوش ہو جاتی ہے. اور آپ فرما برداری کا حکم دیتے ہیں تو فرما برداری کر لیتی ہے. اے محبوب آپ کی امت یہ ہے وہ امت ہے کہ اگر آپ بیت المقدس کی طرف 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں پھر دوران نماز کعبۃ اللہ کی طرف پھر جاتے ہیں تو امت یہ نہیں پوچھتی کہ یوں کیوں 2 رکعت ہوئے, ایسا کیوں 2 رکعت ہوئے. نہیں نہیں نہیں, آپ کی امت ایسی نہیں. ادھر ہے تو ادھر ہے, ادھر ہے تو ادھر. یہ ہے امت محمدیہ کی. کروڑوں شکرانہ سجدے ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا. اس محبوب کا امتی بنایا اور امت کی شان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف انداز سے اور پیرائے سے بیان کیا ہے. تو یاد رکھنا اسلام کے احکامات آتے ہیں امت محمدیہ پر. توریت میں بھی احکامات تھے. دیکھیے توریت میں احکامات تھے, کرو مت کرو یہ چیز تھی. مگر قرآن میں صرف احکامات نہیں ہیں, قرآن میں احکامات بھی ہیں, قرآن میں واقعات بھی ہیں, قرآن میں راز و رموز بھی ہیں. یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے قرآن. احکامات اس لیے کہ عمل کر لو, تم فرما بردار کہلائے جاؤ. واقعات اس لیے کہ سنو تاکہ عبرت حاصل کر لو. جی راز و رموز اس لیے کہ تم ظاہری چیزوں پر مت جاؤ, صرف اندر کے جو حقائق ہیں اس کی طرف بھی آؤ, اندر کے جو جوہر ہے اس کی طرف بھی آؤ. اس لیے کہ اللہ علیم و خبیر ہے. تمہارے اندر کی چیزیں معلوم کرنے کا جو مادہ ہے یہ خدا کے علم ہے. نہیں سمجھ میں رہے آپ؟ جب کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں آئی تو کیا اٹھا کے صرف رکھ لیتے؟ جس کا ذہن کشادہ ہے اور ریسرچ کا مائنڈ جس کا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے یہ کیسے بنی ہے, یہ کیا ہے. جی بعض کھول کے بھی دیکھتے جی کیسا بنا ہے, کیسا کنیکشن ہے اس کا, کیوں جوڑا گیا ہے. تو بھیا یہ ذہن ہے انسان کا, یہ علیم و خبیر نے بنایا ہے. تو جیسے باہر کی چیزوں پر تم غور و خوض کرتے ہو اسی طریقے سے تم اپنے اندر کی چیزوں پر بھی غور کرو. باہر کی چیزوں پر غور کرو گے تو خدا کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے. جب اپنے میں غور کرو گے تو خدا کی ذات کا پتہ چلے گا. یہ چیز اپنے نہیں سمجھ ماری بات. جب یہ بات کرنا جی اسلام کے جو احکامات ہیں, قرآن کی 3 باتیں بیان کیا میں, احکامات ہیں اور واقعات ہیں اور راز و رموز. واقعات بھی ہونا تاکہ عبرت حاصل کرو, اچھوں کے واقعات سے نمونہ بناؤ, بروں کے حالات سے عبرت حاصل کرو. احکامات پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور راز و رموز جس کے ذریعے قرآن سے پتے نکالو کہ اس کے اندر کیا چیز. جی الگ پارے بھی نہیں ہیں, الگ آیتیں بھی نہیں ہیں, سمجھے, سب کچھ قرآن میں کیا ہے. بعض پیراں بولتے ہیں یہ 30 ہے الگ جی, وہ لوگ 10 الگ ہیں. راز و رموز کے اندر آ جاؤ. یہ سب دھوکے میں نہیں جانا, سمجھے, ایسے دھوکے میں نہیں جانا, سمجھے. ٹھیک ہے, آپ کو اگر
30 پارے پر ایمان نہیں ہے تو پھر آپ کا کفر ظاہر ہو گیا ہے، پھر آپ کا مرید بن کے میں کہیں کو کافر ہونے جانا بولے آپ بول دیں سب کچھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے۔ تو احکامات کا ذکر آیا تو کیسے کیسے موقع پر کیا کیا حکم آیا، ضرورت پر حکم آیا، احکامات ان کے پاس ایک دم آ گئے، وہ بولنے لگے یہ ایک دم آیا، کیسے چلنا، یا الگ الگ انداز سے آیا۔ جیسے روزے کے احکامات میں ہے کہ روزہ رکھنے کے وقت میں کیا حکم تھا، پہلے بارگاہ نبوی کی موجودگی میں سرکار کے حیات ظاہرہ میں روزے کا حکم آنے کے بعد کیا تھا جی 24 گھنٹوں میں ایک بار کھا لینا، جی 24 گھنٹوں میں ایک بار کھا لینا، افطار جو کر لیے سو کر لیے، اب وہ افطار کے بعد پوری رات کچھ کھانا پینا نہیں، پھر اس کے بعد پورا دن افطار کے وقت میں جو کھایا اسے کھا لیا۔ یہی حال تھا، افطار کے بعد جو مل گئے سو مل گئے اپنے جواز کے مطابق، پھر ملنے کا قصہ نہیں، یہ احکامات تھے، اس پر عمل ہو رہا تھا، مگر جہاں موقع مل گیا حضرت عمر پر سب سے جائیں کہ آپ کا ایک عمل راستہ کھول رہا ہے، روزے کا افطار بیوی کے ساتھ ہو رہا ہے، جی کھجور سے کرو بولے تو گیہوں سے ہو رہا ہے، جی اب مسکرانے والے بھی مسکرانا، باتیں کھول کر کے ہنسنا چاہیے، تو روزے کی حالت یا رسول اللہ مجھ سے رہا نہیں گیا، ایسا ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنے حقیقت بیان کرنے کے بعد رب نے حکم دیا ہے محبوب ہم نے آپ کی امت کو اجازت دے دی، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کیسے رہیں، روزے کی حالت میں رہیں، جماع سے پرہیز کریں، کھانے پینے سے پرہیز کریں، جی مغرب ہونے کے بعد افطار کے بعد کیا کرنا ہے، پوری رات اجازت، کھاؤ پیو اور اپنے ضروریات بھی پورے کرو، تو احکامات بدل گئے، پہلے شراب جائز، بعد حکم آ گیا شراب حرام۔ اب کبھی بھی کسی بھی صحابی نے یہ نہیں پوچھا اگر اب حرام ہے تو پہلے کہیں کو جائز ہوگی، وہ کیا وجہ، کیوں، جب پہلے جائز تھے تو اب بھی جائز ہونا چاہیے، ایسا کوئی ہیل و حجت اور بہانہ امت محمدیہ نے نہیں کیا۔ روایتوں میں آیا جب شراب حرام ہو گئی، حکم آ گیا تو صحابہ نے شراب کو مدینے کی گلیوں میں ایسا بہایا جیسا پانی بہایا۔ یہ چیز قوم یہود میں نہیں تھی، وہ قوم پوچھ لیتی تھی کہیں کو ایسا کیا نہیں کریں گے تو کیا، تو ان کے حالات بتانے کے بعد امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جا رہی ہے کہ اے محبوب آپ کی امت نے آپ کو دیکھا تو دیکھ لیا، آپ کے دیوانے ہو گئے، ان کی دیوانگی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے ان کو آپ کی صحبتوں سے نوازا اور درجہ صحابیت تک ہم نے پہنچا دیا، ہم نے ان کو درجہ صحابیت تک پہنچا دیا۔ تو درجہ صحابیت ہو یا درجہ ایمان، اس ایمان کے درجوں میں سے اور درجے ولایت کے، غوثیت کے، قطبیت کے جو بھی ہیں وہ ہوں، صحابیت میں اور دوسرے درجوں میں فرق اتنا ہی ہے کہ صحابہ نبی کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لائے
اور آپ کی صحبتوں سے سرفراز ہوئے تو ان کو کیا مقام ملا؟ مقام صحابیت، درجہ صحابیت ملا۔ اور جو لوگ حضور کو دیکھے بغیر حضور کی باتوں پر، حضور کی محبت پر، حضور کے ارشادات پر صدقے جا رہے ہیں وہ مومن کہلائے، اور جو مومن ان میں درجہ میں کامیابی حاصل کرتے گئے ان کو درجہ بدرجہ فضیلت اور مقام دیا گیا۔ جی تو یہ امت وہ ہے جو آپ کی ہر بات کو خندہ پیشانی سے قبول کرتی ہے، یہ امت کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اور پھر یاد رکھنا وہ لوگ ایسے توریت کو مان کر کیا کر دیے؟ انکار کر دیے، تو ان کی پھر مثال دے کر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ توریت کو مان کر انکار کر گئے، ہم نے کیا کیا ان پر؟ پہاڑ اٹھایا۔ پہاڑ اٹھایا تو پہاڑ کو اٹھانے کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک گال زمین پر اور آنکھیں آسمان پر رکھ کر اب ہم ایمان لائے، مان لیے۔ کس کو دیکھ کر مان رہے ہیں؟ پہاڑ کو دیکھ کر مان رہے ہیں۔ پہاڑ میں کیا ہے؟ آفت، پہاڑ میں قیامت، پہاڑ میں عذاب۔ اے محبوب اور زمانے کے نبیوں کی امت، خاص طور پر قوم یہود، آفت اور عذاب کو دیکھ کر ایمان لائی، مگر آپ کی امت کسی چیز کو دیکھ کے نہیں، آپ کو دیکھ کر ایمان لائی۔ حتیٰ کہ مجھے بھی انہوں نے نہیں دیکھا، آپ کی امت نے مجھے بھی بظاہر نہیں دیکھا، مگر میرے ہونے کو مان بھی لیا، اور مجھے دیکھنے کے لیے آپ کا آئینہ بھی بنا لیا، اور آپ کو دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا دیکھنا ہی خدا کو دیکھنا ہے۔ یہ ہے امت محمدیہ کی شان۔ تو اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا، ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، ہائے ہائے، اب یہاں ایک پیاری بات ہے، پوائنٹ لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے آسانی ہو۔ ایک بات، توریت نازل ہوئی، توریت لے آئے، طور پر گئے، آ گیا، لے آئے اور پہنچا دیا، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے، انکار کیا۔ تو انکار کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ جیسا کہ ابھی آپ سن رہے ہیں، عذاب آیا۔ کون سا عذاب آیا؟ تو کب ان پر عذاب آیا؟ توریت کو، یعنی توریت بھی اللہ کی کتاب، پوائنٹ نوٹ کیجئے، توریت بھی اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کے آنے کے بعد نہ ماننے پر ان پر کیا آ گیا؟ عذاب آ گیا۔ تو عذاب کیا ہے؟ سزا ہے ان کے لیے، وہ عید کا دن ہے ان کے لیے نہیں۔ اے محبوب، توریت ہم نے آپ پر نازل کی، مانے نہیں، ان کا وہ توریت کا آنے کا دن ان کے لیے کیا بن گیا؟ عذاب کا دن بن گیا۔ آپ کی امت کے لیے قرآن کا دن، قرآن کے آنے کا دن عذاب کا دن نہیں، عید کا دن۔ اور یہ ایسی عید کا دن ہے کہ ایک دن عید کر کے آدمی خوش ہو جاتا ہے، اور خوشی کے دن جو ہے بڑی تیزی سے نکل جاتے ہیں۔ عید الفطر کا جو دن ہے وہ دن بڑی تیزی سے، عید الاضحیٰ کا دن جو ہے کیا کرنا، بھی ادھر نماز پڑھ کے آئے، وہ بکرا کاٹے، وہ کسے بانٹے، کسے کرے، پورا دن گزر گیا بڑی تیزی کے ساتھ۔ شادی کا دن، جی مہینوں اس دن کا انتظار، مہینوں اس دن کا انتظار۔ اب وہ دن جب آتا ہے تو گھنٹوں میں گزر جاتا ہے۔ کیا ابھی رسم ہو رہا تھا، اتنے میں نکاح ہو گیا، ابھی نکاح ہوا تھا، کھانا کھا لیے، ابھی کھانا کھائے تھے، جلوے کو بٹھا دیے، اب جلوے کو بٹھا دیے، پھر اس کے بعد جلوہ ہو گیا۔ جب ہو گیا تو پھر دھیرے دھیرے ہاتھوں کی مہندی چلے گی، کیا ہے ہاتھ میں بس ایسے۔ تو خوشی کا دن جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، مگر اے محبوب آپ کی امت کو ہم نے جو قرآن دیا ان کے لیے وہ عید کا دن
اور ایک دن نہیں، رمضان کا پورا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ، اور اس پورے مہینے میں قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن سنانے کے لیے اہتمام ہوتا ہے، قرآن سننے کے لیے بےتاب ہو کر کے لوگ چلے آتے ہیں۔ اور پھر جب یہ دن، یہ مہینے گزر گئے تو پھر لیلۃ القدر میں ہم نے تعریف کر دی کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس کا جب پتہ چل گیا تو کہا آج بڑی رات ہے، آج بڑا اہتمام ہے، سمجھے، مساجد روشن ہیں، مساجد آباد ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو معلوم ہوا جو نبی کی نسبت سے ملی ہوئی نعمت کا انکار کرتے ہیں، جو نبی کی نسبت سے ملی ہوئی نعمت کا انکار کرتے ہیں، ان پر خدا کا عذاب، اور جو نبی کی نسبت سے ملی ہوئی نعمت کی قدر کرتے ہیں ان کے لیے خدا عید کا دن بنا دیتا ہے۔ اور وہ چند دنوں کے لیے نہیں، یہ عید کا دن چند دنوں کے لیے نہیں، عید کا دن، سمجھے، برتھ ڈے ہے 63 64، اس کے بعد 70 74 75 80 90 پر آ کر پتھر پڑ گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے 80 سال کی عمر کا ایک بڈھا برتھ ڈے ہے میرا، میں کیک کرتا ہوں، بولے مرنے بیٹھے کہہ رہے برتھ ڈے کرتا ہے، بعض بلالے کرتے جی، ان لوگوں کو کیا بولتے ہیں، بلالے لوگ کیا کرتے، پوترے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، سب مل کے کیا کرتے۔ سمجھدار کیا بولتے، مرنے بیٹھے برتھ ڈے، اب تو ڈیتھ ڈے آنے کا دن ہے۔ قرآن پاک کا نزول ہمارے لیے کیا ہے، عید کا دن ہے، عید کا مہینہ، قدر والی رات۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی عید کا دن، قیامت تک بھی کیا ہے، عید کا دن۔ یہ کیوں عید کا دن ہمارے لیے بن گیا؟ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، نبی کی معرفت ہے، سب اس پر ہم صدقے جا رہے ہیں۔ یہ چیز امت محمدیہ کی شان ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو اس سے پہلے، میں بھی بتا رہا تھا کہ توریت میں تمام احکامات ایک ساتھ، سمجھے، تمام احکامات ایک ساتھ آئے، سمجھے، اور قرآن میں احکامات دھیرے دھیرے الگ الگ طور پر آئے۔ اس کی حکمت مفسرین فرماتے ہیں بیک وقت آنے میں اور آہستہ آہستہ آنے میں فرق یہ ہے، بیک وقت آ جانے کی وجہ سے یہودی گھبرا گئے، عمل کرنا ان کے لیے کیا ہو گیا، مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا، سمجھے۔ امت محمدیہ سے محبت اتنی، حضور کے حوالے سے، حضور کو اللہ سے محبت، اللہ کو حضور سے محبت، حضور کو امت سے محبت۔ اے محبوب، آپ امت سے بڑی محبت کرتے ہیں، لہذا کہیں آپ کی امت کو تکلیف نہ ہو جائے، ہم دھیرے دھیرے دے رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا دے رہے ہیں، حکمت کے ساتھ وقتاً فوقتاً دے رہے ہیں۔ یہ بھی کرم ہے سرکار کی امت پر اللہ تعالیٰ کا، حضور کے صدقے میں۔ یاد رکھیے ایک اور بات، ان آیات کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں جبر سے کسی کو مسلمان بنانا جائز نہیں ہے، تلوار دے کر ہو، دولت دے کر ہو، عورت دے کر ہو، سمجھے، حکومت کی نسبت سے ہو، کسی کو بھی جبرن مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے، مگر مسلمان جب ہو جاتا ہے تو نیکی اس سے جبرن کرانا چاہیے، برائی سے اس کو جبرن روکنا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی وإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان۔ جب تم میں سے کوئی منکر بات کو دیکھے تو اس کو چاہیے اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، پلیز ایسا مت کیجیے۔ کیا عمل کرتا نہیں، یہ ہے ہاتھ سے روکے، نہیں ایسا نہیں، چھٹی کو ہاتھ لگا کے کیسے نہیں،
समझे? बराबर क्यों नमाज को नहीं जाता? बेटे को, समझे, भाई को, बीवी को, बच्चों, क्यों नमाज नहीं पढ़ते? नमाज नहीं पढ़ते, खाना बंद कर दो, खाना बंद कर दो। ऐसा ये है हाथ से रोकना। दूसरा, अगर वो ताकत नहीं है तो जुबान से, चलिए आइए नमाज को आ जाइए, नमाज पढ़ो जी, नमाज पढ़े बगैर कैसी जिंदगी तुम्हारी? नालायक, शैतान। कोटे में है सब, गलियां गलियां हमारे कोटे में है, हमारे समझे राशन कार्ड में है, नहीं लेना अलग बात, समझे। कभी जरूरत पड़ गई तो लेना, केरोसिन ऑयल ले लेते, समझे। 50-55 रुपए केजी का चावल खरीदने की ताकत नहीं है, जवाब दे दिया आजू बाजू, क्या भूखे मरेंगे? उठा लेते जाएंगे कार्ड, क्या भाई वो वक्त में ऐसा लेते थे, अब क्या जरूरत पड़ी है? तो जैसा राशन कार्ड से राशन लेना हमारा अधिकार है इंडियन होने के नाते, ऐसे ही वो भी हमारे कोटे में सैंक्शन है, मगर बार बार नहीं करना, जरूरत पड़ी तो छोड़ना नहीं। गुस्ताखे रसूल मिल गया, बेअदब मिल गया, गद्दार मिल गया, पीर को आपके खिलाफ कुछ बोल रहा है, हाँ ऐसा बोले, क्या रे बोलता है, मेरा पीर है, मेरा पीर क्या बोलता है, मार को दातेंगे तो थोड़ा उन्होंने क्या कि बोलता था, मुझे सहाने नहीं हुआ, अगर बोलने वाला गद्दार, मार के दांत तोड़ के आने वाला वफादार। ये पीर की बात बोल रहा हूं, उस्ताद की बात बोल रहा हूं, माँ बाप की बात बोल रहा हूं, नबी की बात तो अलग ही है। फिर उसके बाद अगर ये भी ताकत नहीं है, एक दांत तोड़े तो न 32 तोड़ा, ये डर है। ऐसा अगर डर है तो ऐसों की सोहबतों से दूर, ऐसों से मिलन जुलन खत्म कर देना, ये है, समझे, याद रखिए। फिर उसके बाद बुजुर्गों के शहर की ताजीम करना अल्लाह ताला सिखाता है। रिहा मकाम पर सजदा करके आओ बोलकर जो हुक्म दिया, गुज़श्ता जमाने के पैगंबर की उम्मत को हुक्म दिया ना, उदखुलुल बाबा सुज्जदा, दाखिल हो सजदा करते हुए। तो यहां से मुफस्सिरीन फरमाते हैं बुजुर्गों के बारगाह की ताजीम करना, ये कराना सुन्नत इलाहिया है। बात समझ में आ गई? उसके बाद चलिए, ये बातें उन लोगों को क्यों नहीं लगती हैं? ये बातें उन लोगों को, किनको? यहूदियों को क्यों नहीं लगती है? उम्मत मोहम्मदिया को क्यों लग जाती हैं? तो उस पर दो बातें मुफस्सिरीन फरमाते हैं। उनके पास सिर्फ खाल है, खाल, खीलो खाल। क्या है? खीलो खाल है उनके पास, सिर्फ पढ़ना पढ़ाना, बोलना बताना, बस उतना ही, समझे। उम्मत मोहम्मदिया के पास सिर्फ खीलो काल नहीं है, इनके पास हाल है। उसकी मिसाल देते हुए फरमाते हैं लालटीन है जी, चराग, उसके रंग बरंगे कुमकुमे उस पर आप लगा दीजिए, कितना भी आप सजा के रख दीजिए, उसकी रोशनी से अंधे को कुछ फायदा नहीं होने वाला जी। बाहर की रोशनी से अंधे को कुछ फायदा होता है? उसके पास क्या है? दिन भी है, रात ही है, रात भी रात ही है, समझे। तो अंधे पर उसका असर नहीं होता। अब उस चराग का असर किस पर होता है? जो आंख वाला हो। तो ये जो चराग है किताबुल्लाह, जाते रसूलुल्लाह, ईमान, ये जो चराग है, इसकी रोशनी से वही रोशन होंगे जिनके दिल रोशन हैं, समझे। उसको कहते हैं फैजान। क्या कहते हैं उसको? फैजान कहते हैं। और फैजान सहाबा को नबी के हवाले से मिला जी, और किसको मिला? गैरे सहाबा को। फी ज़मानिना, क़यामत तक
جو فیضان مل رہا ہے وہ اولیاء کے حوالے سے ملتا ہے. جن کو دامن ولایت نہیں ملا ان کے سامنے قرآن بھی اندھے کے سامنے لینٹن ہے. جن کو شیخ کی صحبت نہیں ملی اس کے پاس حدیث بھی اندھے کے سامنے لینٹن ہے. سمجھے؟ تو جن کو یہ مل گیا فیضان مل گیا تو وہ فیضان توفیق خداوندی ہے. توفیق خداوندی جس کو مل گئی اس کو قرآن کا فہم، حدیث کا فہم، سمجھے، دین کا فہم آ جاتا ہے. تو صرف مولانا ہو جانا، کسی مدرسے کی سند اور دستار حاصل کر لینا بڑی بات نہیں ہے. کسی شیخ کی غلامی حاصل کر لینا سب سے بڑی بات. یہی چیز علماء اہل سنت کے پاس ہے. سمجھے؟ نہیں سمجھ میں